لا إله إلا الله لا إله إلا الله tawheed-sunnah.com إلا الله لا إله إلا इस वेबसाइट पर मुलाहिजा फरमाइए मुमताज उलमाए कराम की तकारीर, दर्स कुरान और हदीस, इस्लामी कुतुब का वसी ज़खीरा, फिरक़े बातिला से मुनाज़रे और बहुत कुछ। إلا الله لا إله إلا الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأزواجه وبارك وسلم تسليما كثيرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وقال الله تبارك وتعالى نور الله لا نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس
والله بكل شيء عليم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقت زیادہ ہوا ہے پھر بھی نعت کی درخواست پیش کی گئی ہے. میں دو چار باتیں کہہ کر جلسہ ختم کر دینا چاہتا ہوں. کلام وہی بہتر ہے جو لوگوں کی رعایت کے ساتھ ہو. ایک شاعر کہتا ہے دیار شاہ مدینہ تلاش کرتا ہوں دیار شاہ مدینہ تلاش کرتا ہوں سلامتی کا سفینہ تلاش کرتا ہوں. کوئی کشتی آئے اس پر میں بیٹھ جاؤں تاکہ پانی کی موجوں سے اور پانی کے طوفان سے میں بچ جاؤں. سلامتی کا سفینہ تلاش کرتا ہوں نہ تو تاج خریدوں نہ جنت شداد جو جنت شداد نے بنائی. تخت و تاج کا میں دیوانہ نہیں. نہ تو تاج خریدوں نہ جنت شداد نبی کا تو بھی سونا تلاش کرتا ہوں
وہ پرانی چٹائی جس پر میرا آقا سو جایا کرتے تھے، وہ چٹائی ڈھونڈ رہا نہ کبھی تو تاج خریدوں نہ جنت شیطان، ندی کا ٹوٹا بچھونا تلاش کرتا ہوں، صلی اللہ علیہ وسلم۔ غرض نہیں مجھے کچھ مشکل اور اندر سے، مجھ کو انبر نہیں ڈھونڈ رہا، غرض نہیں مجھے کچھ مشکل اور انبر سے، غرض نہیں مجھے کچھ مشکل اور انبر سے، حضور کا میں پسینہ تلاش کرتا ہوں، حضور کا میں پسینہ تلاش کرتا ہوں، سلامتی کا سفینہ تلاش کرتا ہوں۔ اس کو میں ہنگامہ رویا تھا جس پر میرے آقا پیٹ لگا کر خطبہ دیا کرتے تھے، لیکن جب مسجد نبوی میں منبر بنایا گیا اور اس لکڑی کو ہٹایا گیا تو وہ لکڑی رونے لگی، جیسے دودھ پیتا ہوا بچہ جب اس کو ماں کی گود سے ہٹا دیا جائے وہ بچہ ہوتا ہے، اس طرح تو میں وہ اس کو میں ہنگامہ کو ڈھونڈ رہا ہوں، وہ تو نہیں ہے، مدینہ جانا آپ لوگوں کو مبارک ہو، تو خود ہی دیکھ لینا میرے آقا کی جو مسجد ہے اس کا جو محراب ہے جہاں لکھا ہوا ہے کالے پتھر کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا محراب ہے، اسی کے پیچھے جو کمان دکھ رہی ہے وہ اس کو نہ ہنگامہ وہیں ہے۔ میرے آقا نے وہ لکڑی سے فرمایا تھا کہ تو چاہے تو تجھے جنت کی زمین میں ابھی سے بیچ دوں، جنت میں وہ لکڑے نے کہا کہ نہیں، میری جنت سے جہاں آپ ہو وہی میری جنت ہے، حضور مجھے جنت نہیں چاہیے، مجھے تو یہی رہنا ہے آپ کے پاس، تو حضرت نے وہی دفن کروایا۔ اسی کو شاعر کہتا ہے بلک بلک کے جو روتا تھا ہجر احمد نے، صلی اللہ علیہ وسلم، بلک بلک کے جو روتا تھا ہجر احمد میں وہ ستون حنانا تلاش کرتا ہوں، میں وہ ستون حنانا تلاش کرتا ہوں۔
گناہگار ہو اپنی نجات کے خاطر گناہگار ہو اپنی نجات کے خاطر میں کالی کملی کا کونا تلاش کرنا حضرت کالی کملی میں ہمیں چھپا لے گا تاکہ مغفرت ہو جائے. میں کالی کملی کا کونا تلاش کرتا ہوں نظر کے سامنے ہوگا جمال قبائلو گنبد خضرا ہوگا میری آنکھوں کے سامنے جس کے نیچے میں بیٹھا ہوں گا رو رہا ہوں گا صلاۃ و سلام پر اللہ سے کچھ مانگ رہا ہوں. نظر کے سامنے ہوگا جمال قبائلو بڑی سعید گھڑی کو تلاش کرتا ہوں سلامتی کا سکینہ تلاش کرتا ہوں. ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں. بزرگان محترم، جلسہ بہت کامیاب رہا. بچوں نے بڑے بہترین انداز سے یہ پروگرام پیش کیے. صرف اخیر میں تاثرات اب بیان کا موقع نہیں ہے اور ہم پاگل لوگ بھی نہیں ہیں کہ بیان کے شوقین ہوں مائک کو پکڑنے لو کہ پھر یہ موقع نہیں ملے گا کبھی بھی. ایسے حواس اپنے ٹھکانے پر ہوں اس لیے تاثرات کہہ کر اپنی بات ختم کریں. علم بھی اللہ تعالیٰ کی ایک عجیب نعمت ہے. علم سے ہی آدمی ان چیزوں کو پہچان سکتا ہے. علم ہوگا تو اللہ کو جانے گا، اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانے گا. آپ کی پیدائش کہاں ہوئی، خاندان آپ کا کون سا، آپ کے ابا اماں کا کیا نام، نانا نانی کا کیا نام، آپ مکہ میں کس جگہ پیدا ہوئے، آپ کی بیویاں کتنی، آپ کے بچے کتنے، آپ کی کیا تعلیمات. یہ چیزیں آدمی جب پہچانے گا جب کہ علم ہوگا، اور اگر علم نہیں ہے تو وہ نہ اللہ کو پہچان سکتا ہے، نہ اللہ کے پیارے نبی کو پہچان سکتا ہے، نہ صحابہ کو پہچانے گا. صحابہ کون ہیں؟ صحابہ امت کے چشم و چراغ ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تلامذہ ہیں، درجگاہ نبوت میں بیٹھ کر علم حاصل کرنے والے حضور کے شاگرد ہیں. صحابہ کا مقام پہچانے گا. پھر حضرت عمر کو بدعتی نہیں کہے گا، پھر صحابہ کو معمولی نہیں سمجھے گا. صحابہ کے اجماع کو پہچانے گا کہ بھئی اس مسئلے کے اوپر صحابہ کا اجماع ہو چکا ہے.
تراویح 20 رکعت ہوگی. اجماع، تمام صحابہ متفق ہو گئے کہ ہاں اب بات یہ ہوگی. صحابہ کو پہچانے کا اگر علم ہے تو صحیح، اور اگر علم صحیح نہیں ہے تو صحابہ کو نہیں جانے. حضرت عمر کو پتہ نہیں کیا ہے. آج بھی وہ قوم دنیا میں موجود ہے جو حضرت ابوبکر صدیق کو نہیں مانتے، حضرت عمر کو نہیں مانتے، حضرت عثمان کو نہیں مانتے. آج بھی الحمدللہ یہ جو مجمع ہے، یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو ماننے والے لوگوں کا مجمع ہے. اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم. میرے تمام صحابہ ستاروں کے مانند روشن ہیں، ان میں سے تم جن کا بھی اقتدا کر لو گے ہدایت پا جاؤ گے. وہ تو صحابہ روشن ستاروں کی طرح ہے. اللہ ہمیں قیامت تک آنے والے انسانوں میں سے صحابہ کو چن لیا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے جن کا علم بڑا گہرا. صحابہ تکلف کے اعتبار سے بہت کم سادگی زندگی گزارنے والے، جہاں جگہ مل گئی بیٹھ گئے، جو کھانے کا مل گیا کھا لیا، جو پہننے کا مل گیا اسی کو پہن لیا. اس زمانے میں آئین نہیں تھی کہ آئین کرو اسکول والے کپڑے پہنے، بدل اس کو وال کر تکیے کے نیچے رکھ دیے جب یہ آئین ہو گئی. سادگی صحابہ کی زندگی سادگی. ادھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر ہے، ادھر حضرت امیر معاویہ کا لشکر ہے. حق پر حضرت علی تھے، حق پر حضرت علی تھے، ساتھ حضرت علی کا دے رہے ہیں. مگر کھانے کا وقت ہوا تو کچھ صحابہ کھانے ادھر آتے ہیں کہ کھانے ان کا اچھا ہے. دنیا لڑائی نہیں ہوتی، ہم ہوتے تو لڑائی نہیں ہو جاتی، مگر لڑائی نہیں ہوئی. پوچھا جاتا ہے کہ کھانے یہاں ہے تو کھانا ان کا اچھا ہے. حق پر حضرت علی ہیں، ساتھ ان کا چاہیے. حق پر وہ سچائی، دیانتداری، ایمانداری، تقویٰ، پرہیزگاری، یہ ساری خوبیاں صحابہ میں تھی. اللہ نے اپنے دین کو قائم کرنے کے لیے ان کو چن لیا، ان کو منتخب کر لیا. اسی لیے اللہ نے صحابہ کو اس زمانے میں پیدا کیا اور ہم کو اس زمانے میں پیدا نہیں کیا. وہ ساجد لکھنوی شاعر گزرے ہیں، بہت خوب کہا انہوں نے، عشق صحابہ جس میں نہیں ہے، عشق صحابہ جس میں نہیں ہے، وہ دل ہے ایمان سے خالی، وہ دل ہے ایمان سے خالی. اور اس کے صحابہ ہو تو کیا کرنا پڑے گا؟ عشق نبی گئے دل میں ہے تو ساجد پیدا کرے کچھ شان بلالی.
تابعین ہر جمعہ کو خطبے میں آپ اپنے خطیب سے سن خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، بہترین زمانہ وہ میرا زمانہ، پھر ان لوگوں کا زمانہ جو ان کے بعد میں ہے، پھر ان لوگوں کا زمانہ جو ان سے ملے ہوئے ہیں یعنی ان کے بعد۔ کبھی تابعین تک خیریت آئی ہے، پھر خیریت ختم ہو گئی، کبھی تابعین تک آئی، اور آج تو اللہ ہی خیر کرے گا، ہماری حالت کے اوپر اللہ ہی خیر۔ چراغ دین احمد بجھ رہا ہے دور ہے اب تر، چراغ دین احمد بجھ رہا ہے دور ہے اب تر، اسی کو گھر جلاؤ گے تو ہوگی روشنی گھر گھر۔ اب تو ٹائم بھی آیا ہے، اللہ ہی خیر فرمائے، کتنوں کا زمانہ۔ تو علم اگر ہے یہ چیزیں پہچانے گا، اسلامی عقائد کو جانے گا، اپنے عقائد صحیح کرے گا اور اپنے اعمال کو صحیح کرے گا۔ علم اگر ہے تو نیت کو بھی صحیح کرے گا۔ ایک حاجی صاحب نے مسجد بنائی اور مسجد میں لگا دیا 5 لاکھ روپے یا 8 لاکھ روپے، تو علم اگر ہے مال نہیں ہے مگر علم ہے تو نیت صحیح کرے گا، اے اللہ اگر تو نے مجھے بھی مال دیا ہوتا تو میں بھی کوئی غریب علاقے کے اندر مسجد بناتا گا، نیت صحیح۔ میرے آقا نے فرمایا وہ حاجی صاحب جو مسجد بنا رہے ہیں ان کے ثواب میں یہ برابر شریک رہے جس نے نیت صحیح کی۔ علم ہے، اگر علم ہے تو نیت صحیح کرے گا، اور اگر علم نہیں ہے نیت غلط کرے گا۔ ایک آدمی نے اپنے لڑکے کے نکاح میں بینڈ باجا منگوایا، ناچنے والی ڈھپلی بجانے والی اور ہلدی کے کپڑے ہلدی پہننے والے اور ڈانس اور میوزک پارٹی، تو یہ زمانہ ہے میوزیکل پارٹی۔ دعویٰ ہے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں، اور عمل ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی والے۔ کئی بار میں رات کو 3 ساڑھے 3 بجے بڑودہ پہنچتا ہوں، وہ گھوڑا ملتا ہے، ڈانس ہوتا ہے، گانا بجتا ہے، پہلے تو یہ سمجھتا ہوں شاید کوئی غیر ہوگا، مگر پھر آپا خالائیں دکھتی ہے اور بھائی جان دکھتی ہے، پھر پتا چاہو کسی محروم میاں بھائی کا ہوگا کہ جو آج شادی والے دن بھی حضور کو ناراض کر رہا ہے، مدینے والے آقا کو ناراض، وہ کہہ رہا کہ حضرت تمہارے طریقے کی ضرورت نہیں ہے ہم کو، وہ یوں کہہ رہا ہے اپنے عمل سے، زبان سے جو کہتا میں حضرت میں امتی ہوں، میں مسلمان ہوں، مگر اپنے حالات سے اپنے اعمال سے کہہ رہا ہے مجھے تمہارے طریقوں کی ضرورت نہیں ہے۔ قیامت کے میدان میں اگر مجھے ضرورت پڑے گی آپ کی شفاعت کی تو چلاؤں گا آپ کو، باقی دنیا میں مجھے آپ کے طریقوں کی ضرورت نہیں ہے۔ کہ محمد سے وفا کونے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہے۔ وہ شاعر نے کہا رہنمائی کی امت کے پیش نظر سیرت سید الانبیاء چاہیے، سیرت سید
میں ہر قدم پر نبی سے وفا چاہیے، ہر قدم پر نبی سے وفا چاہیے، قدم قدم پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفاداری کا ثبوت پیش کرنا پڑے، اس کا نام ہے مسلمان۔ مسلمان کوئی مٹن کھانے والی قوم کا نام نہیں ہے کہ جو خوب مٹن کھائے اور خوب نعرے بازی لگائے تو نعرے، تو ایسے نعروں سے کیا ہوتا؟ اگر ہو نام اسلامی، اگر ہو نام اسلامی تو پھر جنت تمہاری ہے، میں تم سے پوچھتا ہوں کس لیے کافر ہی ناری ہے؟ اللہ تعالیٰ اگر صرف نام کے اوپر دے دیں تو انہوں نے کیا قصور کیا ہے کہ سب کو تم نے جہنم میں دھکیل لیے؟ وہی کام ہم بھی کر رہے ہیں۔ مولانا ولی اللہ صاحب جو بہترین اعلان کر رہے تھے وہ اعلان کرتے بھی جا رہے تھے اور ضروری باتیں بتا دی۔ مولانا نے وہ کفر اور ایمان کے درمیان میں فرق کرنے والی چیز نماز، اور مولانا نے وہ امی جان والی حدیث بھی سنی، اعلان نہیں سنا دی کہ امی جان کہتی ہیں جب اذان ہو جاتی تھی تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو پہچاننا بھول جاتے تھے، ہم کو پہچانتے نہیں تھے۔ حضرت عائشہ ہے جو حضور کی چہیتی بیوی ہے، کم عمر بیوی ہے، میرے آقا کی 11 بیویاں تھیں، سب سے کم عمر والی بیوی حضرت عائشہ، باقی سب بڑی بڑی عمر والی تھے، سب بڑی عمر والی۔ اللہ کے لاڈلے نبی نے خواہشات نفس کے لیے نکاح نہیں کیے، نکاح اللہ کا حکم ہے، تمہیں اللہ کے حکم کو بجا لانا، نکاح صحیح ہے۔ سب بیویاں بڑی عمر والی اور کم عمر والی صرف حضرت عائشہ، اور اس کا بھی یہ حال ہے کہ کہتی ہے اذان جب ہو جاتی تھی تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو پہچاننا بھول جاتے تھے۔ ایک مرتبہ میں سامنے آئی، جھٹکا دے کر کہ چل ہے کون؟ میں نے کہا حضور میں عائشہ ہوں۔ فرمایا من عائشہ؟ عائشہ کون؟ کہا حضور ابو بکر کی بیٹی۔ فرمایا من ابا بکر؟ ابو بکر کون؟ بیٹی انداز نبی کا بیٹی ابو بکر کون ہے؟ کہنے لگی حضور ابو قحافہ کا بیٹا۔ فرمایا من ابا قحافہ؟ ابو قحافہ کون، اس کا بیٹا کون؟ میں نہیں جانتا۔ تو بیوی عائشہ کانپنے لگتی، کب کبھی لرزہ طاری ہو جاتا تھا اور ڈر جاتی تھی کہ ابھی حضرت کو ہم یاد نہیں ہے، صرف اللہ یاد ہے اور خود یاد نہیں۔ اور ہم کو ماشاءاللہ اذان ہوتی ہے تو بغیر کی چائے یاد آ جاتی ہے کہ اذان ہو گئے ابھی تو نے میری چائے نہیں رکھی، جلدی چائے رکھے۔ ہمارے یہاں گیا اذان چائے رکھنے کے لیے بھی جاتی ہے، تو یہ مطلب ہو نماز قائم کریں بزرگوں۔ میں ماں بہنوں سے بھی درخواست کروں گا جو سن رہی ہیں گھروں میں نماز قائم کریں، سنت کے مطابق زندگی گزاریں، سنت کے مطابق شادی بیاہ کریں، وہ نکاح مبارکبادی کے قابل ہوتے ہیں جو سادگی کے ساتھ۔ 40 حدیثیں دیکھو، وہ مولانا صاحب آئے تھے ابھی اسٹیج پر، ایک مولانا صاحب نے حدیثیں پڑھی، دوسرا پڑھ کر اس کا ترجمہ کرتا جا رہا تھا کہ میرے آقا نے یہ فرمایا، کتنی اچھی حدیث ہے۔
بلغوا عنی ولو آیا، تم میری حدیث پہنچاؤ لوگوں کو، اگرچہ وہ ایک آیت کی تفسیر ہی کیوں نہ ہو۔ بلغوا اس کے بھی کئی مطلب ہیں، وہ تو برزانے کہتے ہیں، بچے باہر حال ابھی حدیث پڑھ کر کہ بلغوا عنی، تم حدیث میری طرف سے پہنچاؤ، یعنی وہ قول میرا ہونا چاہیے، ہاں کسی دوسرے کا قول نہیں ہونا چاہیے، ورنہ پھر ڈر جانا۔ من تعمد علی کذبا فلیتبوأ مقعدہ من النار، اسی لیے صحابہ میں دو جماعتیں، ایک جماعت روایت نقل نہیں کرتی کہ ڈرتے تھے کہ کوئی ہم سے بھول نہیں ہو جائے، حضرت نے نہ کہا اور ہم کہنے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ڈر جاتے۔ توحید-سنت.com ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی حدیث سنائی، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور حدیث کے بعد قریبا من ذلك او كما قال ذلك او نحو ذلك، کون پجٹ پسینہ پسینہ آ گیا، گریبان کھولنا پڑا، اتنی گھبرا، ہم نہیں گھبراتے، ہم فوراً قال رسول اللہ حضرت نے ایسا کہا۔ صحابہ نے ایک جماعت حدیثیں بہت کم نقل کرتی اور دوسری جماعت بہت زیادہ حدیثیں نقل کرتی، کیونکہ ان کے سامنے وہ حدیث تھی جو حضرت نے دعائیں دی تھی، نصر اللہ عمران سمع مقالتی فوعاها واداها كما سمعها، الہ لمبی حدیث ہے۔ میرے آقا نے فرمایا اللہ تعالیٰ تر و تازہ رکھے میرے اس امتی کے چہرے کو جس نے میری ایک بات سنی، میری ایک حدیث سنی اور پھر اس کو یاد کر لیا۔ کتنی حدیثیں سنی ابھی، کتنے مولانا کے بیان سنے آپ نے، آج ایک بیان نہیں، آپ نے کتنے بیان سنے، یہ تو اخیر میرا نمبر آیا۔ جس نے میری ایک بات سن لی اور یاد کر دی اور پھر دوسرے تک پہنچا دی، اللہ تعالیٰ میرے اس امتی کے چہرے کو ترو تازہ رکھے۔ حضور دعا دے رہے ہیں، اپنی امت کو دعا دے رہے ہیں، اللہ میرے اس امتی کے چہرے کو ترو تازہ رکھے۔ تو حدیث ہے کتنی بہترین، وہ 40 حدیث ہے، اس میں ایک حدیث بچے یہ بھی پڑھتے ہیں، ان اعظم النکاح برکۃ ایسرہ مولا، بے شک سب سے بڑی برکت والا نکاح وہ نکاح ہے جس میں تکلف کم کیا گیا، جس میں تکلف کم ہو، سادگی سے جو نکاح کر لیا گیا۔ آپ اندازہ لگائیں، ایک حدیث آپ کو سناؤں آپ کا دل ابدر ہو جائے گا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا کے سامنے آئے تو زرد رنگ کا کوئی اثر تھا کپڑے پر، پیلے رنگ کا، حضرت کو بہت کلر پسند نہیں تھا، وہ کلر دے پوچھا عبد الرحمن یہ کیا ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل نکاح ہوا ہے، دلہن کے کپڑے پر زعفران لگا ہوا تھا، ہو سکتا ہے وہ دلہن کے کپڑے کا رنگ میرے کپڑے میں آ گیا۔ اچھا عبد الرحمن تمہارا نکاح ہوا تو مہر کتنا تھا؟ یہ تو حضرت ہے، مہر کتنا تھا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کی گٹھلی کے وزن کے برابر سونا، وزن کے برابر یا پھر گٹھلی جتنا سونا میں نے مہر دیا میری بیوی کو۔ فرمایا بہت اچھا کیا، فرمایا اب دعوت ولیمہ کرو۔ حضرت سادے بھی تھے، بولے بھی تھے،
اور بے تکلف بھی تھے. فرمایا عبدالرحمان دعوت کرنی پڑے گی. اب اولم ولو بشار, ولیمے کی دعوت کھلاؤ اگرچہ بکری کا بچہ ہی کیوں نہ ہو, ولیمے کی دعوت کر. قربان جائیے. اللہ کا نبی مدینہ میں ہے. حضرت عبدالرحمان ابن عوف کا نکاح ہو رہا ہے. حضرت کو پتا نہیں ہے, اور جب کہا حضرت میرا نکاح ہوا ہے, حضرت راضی ناراض نہیں ہوئے. اور آج ہم اچھا ہم کو بلائے بغیر شادی کری, ہمارا تو کھاتے رہے برابر, اور جب ہمیں کھلانے کا نمبر آیا تو ہم کو بھول گئے, تو ہم ناراض ہو جاتے ہیں, چہرہ بھی نہ رکھتے ہیں. حضور کتنے بھولے تھے, کتنے سادے تھے, ذرا برابر ناراض نہیں ہوئے, بلکہ پوچھا مہر کتنا تھا, تو کہاں مہر اتنا تھا. فرمایا عبدالرحمان ولیمہ, بس وہ شعر میں ضرور پڑھتا ہوں میری ہر مجلس میں, وہی پڑھتا ہوں. خدا نے ہمیں ایسا نبی کہ دنیا میں ایسا ہوا ہی نہیں. حبیب خدا کملی والے کسانی, زمین تو زمین آسمان پر نہیں, زمین تو زمین آسمان پر نہیں. بچے میں بڑی بہترین حدیث 40 حدیث ہے, اور اخیری پروگرام تو بس وہ قرآن کی جو فریاد تھی, تعویذ بنایا جاتا ہوں, دھو دھو کر پلایا جاتا ہوں, آنکھوں میں سجایا جاتا ہوں, آنکھوں سے لگایا, آنکھوں سے لگاتے ہیں. لیکن قرآن کی ایک آیت پر عمل ہے, قرآن کے احکام پر عمل ہے. کتنا بہترین بچہ کہہ کر گیا, قرآن کی فریاد. حدیث سنائی, القرآن حجت لک او علیک, قرآن یا تو تیرے لیے حجت ہے یا تیرے خلاف حجت نہیں. کل قیامت کے دن ہر آدمی آئے گا, اس کا قرآن گردن میں لٹکا ہوا ہوگا روئیں, اور قرآن شکایت کرے گا اللہ سے, یا ربی اتخذنی عبدک مہجورا, اے میرے پروردگار تیرے اس بندے نے مجھے چھوڑ دیا تھا, دنیا میں عمل نہیں کرتا تھا, پڑھتا تھا بہت, مجلس میں قرار, اور اس کے مستقل جلسے دیکھو, مسابقہ قرآنی, مجلس بہترین الفاظ. نیکی پہ بدی کا غلبہ ہے. یہ نظم تو ہم بچپن میں پڑھتے تھے, مگر ہے بڑی کی روح, آج کے جلسے کی روح قرآن کی فریاد. میرے بھائی ہو, قرآن پر عمل ہم نہیں کریں گے بہت قرآن کو بھی پڑھے. اچھے لوگ عمل نہیں کر رہے ہیں, میں ذرا ڈر رہا ہوں بولتے بولتے, اور میں نے دیکھا اپنی زندگی میں کون قرآن پر عمل کریں گے, پڑھیں گے ضرور, قرآن پر فخر کریں گے, پڑھیں گے, سینے سے لگائیں گے, ڈوسا دیں گے آنکھوں سے, مگر جب عمل کا نمبر آئے گا قرآن کو چھوڑ دیں گے. کہ نہیں, عمل کے لیے نہیں ہے. نیکی پہ بدی کا غلبہ ہے, سچائی سے بڑھ کر دھوکہ ہے. یہ ٹائم چلنا, ایک بار ہنسایا جاتا ہوں,
100 بار رلایا جائے. قرآن کہتا ہے یہ آج کا مسلمان مجھے ایک بار خوش کر دیتا ہے جلسے میں, اسٹیج پر پڑھ کر مجھے خوش کر دیتا ہے, لیکن جب عمل کا نمبر آتا ہے تو مجھے رلاتا ہے, مجھے کہتا ہے قرآن تیری ضرورت نہیں ہے ابھی مت آنا. ایک بار ہنسایا جاتا ہوں, 100 بار رلایا جاتا ہوں. جب قسم لینے کے لیے تکرار کی نوبت آتی ہے, پھر میری ضرورت پڑتی ہے, ہاتھوں میں اٹھایا جاتا ہوں. قرآن کی فریاد بزرگوں, قرآن کا عمل ہم کریں, ورنہ یہ قرآن ہمارے لیے حجت بنے گا اور ہمارے خلاف کیس کرے گا کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے. صحابہ کے سامنے جب قرآن پڑھا جاتا تو رک جاتے تھے. نوجوانوں کا لشکر صحابہ کئی دن سے گھر سے نکلے ہوئے نوجوان اور عیسائی لڑکیاں, دیکھو نصارا کی لڑکیاں سج دھج کر بہترین ڈریس پہن کر زیورات پہن کر راستے کے دونوں کنارے بٹھا دی گئی, کیونکہ معلوم تھا ابھی محمدی لشکر یہاں سے روانہ ہوگا, ابھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد روانہ ہوں گے. تو ان لڑکیوں سے کہا تھا کہ تم ان کو دعوت دینا, جانا گا جا کر اپنی طرف بلانا. مگر وہ زمانہ بھی حضرت عمر کا زمانہ تھا, یاد رکھ. حضرت عمر جیسے خلیفہ تھے, حضرت کو پتا چل گیا کہ ان کا یہ پلان ہے مسلم نوجوانوں کو لبھانے کے لیے. تو حضرت عمر نے فوراً خط لکھا خالد ابن ولید اور حضرت ابو عبیدہ ابن جراح کو کہ کل جب یہ مسلمان نوجوان روانہ ہو تو ایک طرف ایک شخص قرآن پڑھے اور یہ آیت پڑھے, قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. اے ہمارے نبی, ایمان والوں سے کہہ دیجیے اپنی نگاہیں نیچے رکھا کریں, شرمگاہوں کی حفاظت کیا کریں, یہ پاکیزگی کا ذریعہ ہے تمہارے لیے. قاری قرآن پڑھ رہا ہے, صحابہ کی جماعت روانہ ہو رہی ہے, مجال ہے کسی صحابی کی کہ نظر اٹھا کر وہ حسینہ جلیل لڑکیوں کو دیکھے. قرآن, کیونکہ قرآن پڑھا جا رہا ہے. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم, ایمان والوں سے کہہ دیجیے اپنی نظر نیچے لشکر روانہ ہو. وہ لڑکیاں دیکھتی رہے وہ لشکر. اب وہ لڑکیاں دوڑی ہیں پیچھے, وہ دوڑی من کان للہ کان اللہ, اب دوڑی. جو پاور ایمان کا تمہارے نبی ہے تمہارے سینوں میں اتارا ہے اس کی کچھ روشنی ہم کو بھی دیجیے کہ تمہارے نبی نے تم کو کیسا ایمان سیکھا کہ ہم جیسی حسینہ خوبصورت لڑکیاں دیکھتی رہ گئی اور تم نکل گئے. ایک نوجوان نے بھی نہیں دیکھا. اور آج کا مسلمان تو گزرے گا تو ریلوے اسٹیشن جاتے ہوئے پتہ نہیں کتنی ٹاپی آئے گی, وہ دیکھا جائے گا. نہیں فلم دیکھے گا تو دوڑ بھی دیکھا جا کیا. ارے بھائی جس گاؤں میں جانا نہیں گاؤں کا نام لے رہے نہیں, یہ گاؤں میں جو نہیں کہیں نام لے ہوگا تو کل کو ہم وہاں دوڑ پڑا نیچے دیکھ لیں تو ایکسیڈنٹ ہو جائے. سیدھا ایمان والا دائیں بائیں نہیں دیکھتا کہ یہاں کون سی ٹاپی آتی ہے اور یہاں کون سی. سیدھا بڑودا میں ایک شخص نے مجھ سے پوچھا کہ کاکا اچھرا ٹاپس کہیں سے, اچھرا ٹاپس, تو میرے کو معلوم بھی گئی ادھر ہے.
وہ پرتاب نظر کرتا تو چوکھلی کہہ رہے ہیں پوچھا تو میں نے کہا کہ دیکھے گا یہ میں مار میں کھاؤں گا خبر میں تو بتایا گا تو نہیں بتایا میں کہا سڑک ہو گیا سائڈ پر شکایت ڈالا بولا پوچھو نہیں ہے میں کہا میں سال کو بتاؤں گا ادھر ہے دیکھے گا یہ مار میں کھاؤں گا الدال علی الشر کفاعلہ والدال علی الخیر کفاعلہ خیر کی طرف بلانے والا بھی ایسا ہے جیسے خیر کرنے والا اور برائی کی طرف بلانے والا بھی ایسا ہے جیسے برائی کرنے والا. بھائیو پروگرام بڑے بہترین رہے. بہرحال میں نے جو حدیث پڑھی اس کو ہم میں بھی چھیڑتا نہیں ہوں. مضمون تو لمبا ہے. یہ تاثرات کے جو بچوں نے پروگرام پیش کیے ماشاءاللہ ہر پروگرام بڑا دل کو لگایا اور آپ حضرات نے بھی دل کھول کر انعامات دیے. اللہ تعالی صدران پورے محلے کو قبول فرمائے. آپ کی رکومات کو قبول فرمائے. اس مدرسہ محمدیہ حنفیہ بڑا پیارا نام محمدیہ حنفیہ اس مدرسے کو اللہ قبول فرمائے. پڑھانے والے اساتذہ احترام حافظ بلال صاحب ہوں مولانا ولی اللہ صاحب ہوں اور اس کے ذمہ داران ہمارے لئیق احمد بھائی ہوں اور عبدالعزیز بھائی عبدالواحد بھائی امجد بھائی سب کو اور آپ سب کو میں مبارکبادی دیتا ہوں کہ ایسے مدرسے آپ حضرات چلا رہے ہیں. بڑا خطرناک ماحول ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے محافظ بن جائیں. اسی لیے کل یہ صبح علماء کرام آپ کے یہاں آ رہے ہیں رنگ اپون بھون میں مکئی پل کے پاس اور صبح 10 بجے وہ علماء کے حضرت مولانا محمود مدنی صاحب جنرل سیکرٹری جمعیت العلماء مولانا قاسم سالم صاحب دارالعلوم دیوبند کے محترم صاحب ہیں. حضرت مولانا غلام احمد وسطانی مولانا غلام وسطانی کو کون نہیں جانتا. گجرات کے خادم اور علماء کے خادم اور حضرت مفتی عبداللہ صاحب روی ہاں 100 اللہ نے جن کو انتظام کی صلاحیت دی ہے ایسے بڑے بڑے علماء کل تشریف ہے مولانا عبداللہ صاحب کا کوڈ رہی حضرت مفتی احمد صاحب دیولوی یہ سبھی حضرات جمع ہو رہے ہیں. اس میں بھی پہنچے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ جیسے آج کے جلسے کو اللہ نے قبول کیا آسان کیا آئندہ کل والے اجلاس کو بھی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور جتنے میرے پروگرام باقی رہ گئے اللہ وہ بھی آسانی سے پورا کر دے. ہمت نہیں ہے گرمی کا زمانہ ہے چکر بھی آتے ہیں گرمی میں سفر مشکل ہوتا ہے. پھر بھی آپ حضرات کی ایک دعوت مجھے پہنچی ہمارے لئیق احمد بھائی کی میں نے اس کو قبول کیا اور یہاں آیا. دعا فرمائے اللہ تعالیٰ کہیں ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اور آج کے اس جلسے کو اور بیٹھنے والے پورے مجمع کو اور ہماری ماں بہنوں کو جنہوں نے گھروں میں بیٹھ کر سنا ہے اللہ ان سب کو قبول فرمائے اور عمل کرنے کے ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. بہت درود شریف پڑھیں. عشاء کے بعد بڑے مردوں کے لیے بھی مدرسہ چلتا ہے یہاں تو اس میں بھی شرکت کریں اور اس سے فائدہ اٹھائیں. بڑے لوگوں کے لیے جن کا قرآن صحیح نہیں ہے ابھی تک نہیں ہوا وہ اس میں آئیں اور فائدہ اٹھائیں. بڑودا میں بھی کئی جگہ چل رہے ہیں رات کے مدرسے. اب یہ چل پڑی ہے یہ چیز. پہلے ایک چیز مشکل تھی جیسے جمعہ کے دن خطبے سے پہلے بیان سمجھ میں نہیں آتا
اب ہو رہا خطبے سے پہلے جو بیان ہوتا ہے وہ اہم ہے اور ماحول کی پکڑ ہے. میں بڑودا میں جہاں جہاں امامت میں رہا جمعہ کا بیان میں نے چھوڑا. میری پہلی شرط یہ ہوتی تھی کہ خطبے سے پہلے بیان ہوگا. رکھنا ہے مجھے کیونکہ اس لیے تو بابا آپ کو رکھتے ہیں, اس کے لیے تو آپ کو بلایا ہے کہ بیان کریں ماحول بنے. تو بڑودا میں 7-8 مسجدوں میں میں امام رہا. پہلی شرط خطبے سے پہلے بیان ہوگا. الحمدللہ اس سے فائدہ ہوتا ہے. تو بڑا سا مدرسہ بھی اب چل پڑا ہے. تو ہمارے یہاں کے سگرام پورا میں بھی چل رہا ہے, تو اس میں بھی ضرور حصہ ہے. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و نبینا مولانا محمد مبارک وسلم. اللہم لک الحمد کما انت اہلہ ولک الحمد بما انت اہلہ لا نحصی ثناء علیک انت کما ثنیت علی نفسک انت کما ثنیت علی نفسک. اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن سهلا اذا شئت. اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا معهم يا إله العالمين. ہم سب پر رحم فرما یا اللہ, ہم سب پر کرم فرما یا اللہ, ہم سب کی بگڑی بنا دے, خیر کے فیصلے فرما دے, کامیابی عطا فرما, رکاوٹوں کو دور فرما. اے اللہ اس مدرسے کو قبول فرما, امت کے لیے نافع بنا, پڑھانے والے مدرسین کو بھی قبول فرما. اے اللہ اس کے ذمہ داران اور اراکین حضرات کو بھی قبول فرما, پڑھنے والے بچے اور بچیوں کو بھی قبول فرما, ان کے والدین کو, بھائی بہنوں کو قبول فرما. اے اللہ بڑے پیارے بچے آئے تھے اور اپنا پروگرام پیش کر کے چلے گئے. اے اللہ یہ تو دنیا میں ان کا اکرام ہوا, اور جو 7 بچے حافظ قرآن ہوئے جنہوں نے قرآن پاک کی امانت کو اپنے سینے میں لیا. اے اللہ قرآن کے محافظ تو اصل میں آپ ہیں, لیکن آپ حافظ قرآن کو بھی ذریعہ بنا دیتے ہیں کہ جیسے میں اپنے کلام کا محافظ ہوں عرش پر, تو میں تم سے یہ خدمت لینا چاہتا ہوں کہ میری قرآن کی اور کلام کی آیتیں تمہارے سینے میں امانتیں رہے گی. جو 7 بچے حافظ قرآن ہوئے, اے اللہ ان حفاظ قرآن کو قبول فرما, دوسرے بچوں کو بھی شوق پیدا کرنا, شوق عطا فرما. اے اللہ ہمارے بچوں کو دین کا داعی بنا, صفات علمیہ سے مالا مال فرما, صفات قبولیت سے مالا مال فرما, رحم فرما, کرم فرما. صبح کے وقت کئی مرتبہ تیرا عذاب آتا ہے, مگر مدرسے میں بچے پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, قل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, اقرأ باسم ربک الذی خلق, خلق الانسان من علق. کوئی کیا پڑھتا ہے, تیرا عذاب چلا جاتا ہے. ان معصوم بچوں کی آواز کو سن کر تیرا عذاب ہٹ جاتا ہے. اے اللہ جب تک تیرا نام رہے گا دنیا صحیح سالم رہے گی. اے اللہ تیری ذات سچی ذات ہے, تیرا نام سچا نام ہے. یا الہ العالمین تیرے نبی سچے نبی ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. ہمیں فخر ہے کہ تو نے حضرت کا ہمیں امتی بنایا, ہمیں فخر ہے اللہ حضرت کو ہمارا نبی بنایا. اے اللہ ہم اپنے نبی کی جتنی تعریف کریں اتنی کم ہے, جتنی تعریف کریں اتنی کم ہے. آج پروردگار ہماری ناسا کو اذکار کو قبول فرما لیجیے.
اس مدرسہ محمدیہ حنفیہ کو اے اللہ قبول فرما لیجیے، اور اس مدرسے کی برکت سے پورے سگرام پورا والوں پر رحم فرما دیجیے، پورے سورت والوں پر، سورت ضلع والوں پر، پورے صبح پر اے اللہ اس مدرسے کی برکت سے رحم فرما دیجیے، کرم فرما دیجیے، اے اللہ ایک ایک گھر کو قبول فرما لیجیے، اے اللہ ان خوش نصیب بچوں کے ماں باپ کو قبول فرما لیجیے، بھائی بہنوں کو قبول فرما لیجیے، ان بچوں کے دادا دادی نانا نانی ہے، والدین میں کوئی قبر میں سو رہا ہو اے اللہ اس کی مغفرت فرما دیجیے، ان کی قبر کو جنت کا باغیچہ بنا دیجیے، اے اللہ ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما دیجیے، جتنا مجمع بیٹھا ہے ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرما دیجیے، ہم سب کے بیماروں کو شفایت کاملہ دائمہ مستمرہ عطا فرما دیجیے۔ جن دن احباب نے مجھے دعا کے لیے کہا ہے اے اللہ یا جن کی ابھی امیدیں ہیں اے اللہ میں سب کے لیے دعا کرتا ہوں، سب پر رحم فرما دیجیے، کرم فرما دیجیے، جب تک زندہ رکھیے مسلمان ہونے کے ساتھ زندگی عطا فرما دیجیے، اے اللہ ایمان دنیا سے صحیح سلامت لے جائیں، غیر سے اس کے فیصلے فرما دیجیے، اسی ایمان پر جنت میں داخلہ ہوگا، اسی ایمان پر تیری رضامندی نصیب ہوگی، اسی ایمان پر آخرت کی کامیابی کا دار مدار ہے، اے اللہ اس ایمان کی حفاظت فرما، ہم سب کے ایمان کو محفوظ فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى ال سيدنا ونبينا مولانا محمد وبارك وسلم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين، برحمتك يا ارحم الراحمين۔ Gracias.